کچھ دن پہلے میں اپنے کلینک میں او پی ڈی کر رہا تھا اور ایک مریضہ میرے پاس لائی گئیں. 62 سال کی عمر تھی ان کی، بوڑھی خاتون تھی اور نحیف سی تھی تھوڑا سا، اور شکل سے بالکل جیسے کہ ان کے چہرے پہ کوئی جیسے کہ اداسی سی لگ رہی تھی، کہ جیسے بہت ہی زیادہ ان کا جو ہے نا چہرہ وہ اداس تھا، اور جیسے بندہ بالکل خلا میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو کوئی ادھر ادھر کی ہوش نہیں ہوتی. تو ان کا چھوٹا بیٹا میرے پاس لے کے آیا اور بتایا کہ جی ان کو شوگر ہے، اور شوگر کی ساتھ کمپلین ان کی یہ تھی کہ وہ لیٹی ہوئی تھی، ان کا جسم کپ کپانے لگ گیا، اور اس کے جسم کے کپ کپانے کے بعد ان کو تھوڑا سا ڈیزینس یعنی کہ چکر وغیرہ آنا شروع ہو گئے. تو وہ ان کو لے کے آیا. اب وہ جب میرے پاس لے کے آیا تو میں نے ان کا بی پی دیکھا، وہ ٹھیک تھا، پلس ریٹ ٹھیک تھی، ای سی جی کروائی کیونکہ شوگر کے مریضوں کو ہمیشہ سائلنٹ ہارٹ اٹیک کا خطرہ رہتا ہے، وہ بھی ٹھیک تھی. شوگر چیک کرائی تو وہ 94 وغیرہ تھی. اب میرے لیے بڑا چیلنجنگ تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو میں نے پھر جو میرا لاسٹ اپنا ایک ہوتا ہے تجربہ کہ مجھے یہ سکھاتا ہے کہ مجھے ہمیشہ مریض کو پوچھنا چاہیے. مجھے لگا کہ شاید وہ مریض اپسیٹ تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے، اسٹریس کا شکار تو نہیں ہے، وہ سور ٹھیک رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ رونا شروع ہو گئی. مطلب وہ انہوں نے بتایا کہ ہاں مجھے نیند نہیں آ رہی، اور میں نے کہا پریشان تو نہیں ہے، وہ خاموش ہے. میں نے کہا پریشان تو نہیں ہے، وہ خاموش ہے. میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا آپ اگر پریشان ہے تو بتا دیں، تو کچھ نہیں ہوتا، آپ میرے سے شیئر کریں. تو وہ رونا شروع ہو گئی. میں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ شیئر کر سکتی ہیں، اگر آپ کہتی ہیں تو میں باقی لوگوں کو باہر بھیج سکتا ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ 1 مہینہ پہلے وہ ہسپتال میں داخل تھی، اور ان کی سرجری تھی کوئی. ان کا جو بڑا بیٹا ہے، جس شہر میں ان کی سرجری تھی وہ بڑا شہر ہے، اور وہاں کے بڑے اسپتال میں وہ داخل تھی. ان کا بڑا بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. وہ آیا ان کے پاس، لیکن اس نے اس سے تھوڑی سی کوئی بات چیت ہوتی ہے نا کہ امی جی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، میں آپ کا پتہ لینے آیا ہوں، میری ماں میں آپ کے ساتھ ہوں. اس نے یہ بھی نہیں پوچھا، بس آیا، دیکھا، بیٹھا اور چلا گیا. اور 1 مہینہ گزر گیا، اس کا فون نہیں آیا. تو میرے دل کو نا ایک بالکل ایک دھچکا سا لگا. میں نے کہا یار 1 مہینہ گزر گیا، بیٹے نے فون نہیں کیا، عید قریب ہے، تو شاید اس وجہ سے جو ہے نا یہ. تو میرے پاس کچھ ایک دو جو کیسز ہیں نا وہ بزرگوں کے آئے جو کہ سٹریس میں تھے کہ جی ان کی اولاد جو ہے وہ کچھ اولاد میں ساری اولاد ہر ماں باپ کے لیے ایک جیسی ہی ہوتی. جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اسے کہتا ہے یار اسے لگتا ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ بھی میری اولاد ہے. تو میں نے انہیں ماں جی کو کہا، میں نے کہا ماں جی آپ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے تو آپ یہ چاہتی ہیں نا آپ کی اولاد خوش رہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب رہیں، ہم خوش رہیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. چاہے ہم انہیں پوچھیں یا نہ پوچھیں، ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں. اگر آپ ان کو کھانا وغیرہ، راشن وغیرہ، پیسے وغیرہ بھیجیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کے ایونٹس آئیں تو ہم ان کے ساتھ بھی گپ شپ لگائیں. ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اس وقت بڑھاپے میں. انہیں ان کا دل کرتا ہے کہ اولاد ان کے پاس بھی آ کے بیٹھے. تو عید کا موقع ہے تو میں سورہ بقرہ کی آیات ہیں کچھ جو کہ حج اور رمضان کے بارے میں بتاتی ہیں، اور ان آیات سے پہلے ایک آیت ہے، آیت نمبر 170. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ مغرب کی طرف کر لو یا مشرق کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی محبت کے لیے اپنا دل پسند مال اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں میں خرچ کریں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں. یعنی کہ اگر آپ نے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو آپ کو اپنا جو دل پسند مال ہے وہ ان لوگوں پہ خرچ کرنا پڑے گا. لیکن جب آپ ان لوگوں سے ملیں گے ہی نہیں، ان سے ان کا حال احوال ہی نہیں پوچھیں گے، تو آپ ان پہ اپنا مال کیسے خرچ کریں گے؟ پھر تو آپ اللہ کی محبت سے ہی محروم ہو جائیں گے. تو رہنا تو سب نے جو ہے وہ آخرت میں، مطلب جو ہمارا ڈے آف ججمنٹ ہے جس میں ہمارا یقین ہے کہ آخرت پہ ہمارا یقین ہے، ادھر ہی ہم نے جا کے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑائے گا، کیونکہ محبت نہیں ہوگی نا، تو محبت پانے کے لیے ہمیں ان رشتوں کو ملنا، ان کو جا کے پوچھنا، ان پہ اپنا مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پیغام کے ساتھ کہ اپنے بڑے بزرگوں کو، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، مسکینوں کو جن سے آپ ملے ہوئے نہیں ہیں، عرصہ ہو گیا ہے، اور ان کا حال احوال آپ کو نہیں پتا،
اور آپ کو لگتا ہے خاص طور پہ ماں باپ، اور اگر ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہیں تو اولاد کو بھی منا لینے میں کوئی حرج نہیں. اولاد اگر ناراض ہے آپ سے، اور غلطیاں تو بڑوں سے بھی ہو جاتی ہیں، بچوں سے بھی ہو جاتی ہیں. تو اس پیغام کے ساتھ کہ محبت بانٹیں، عید مبارک.